آج جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک الودود الودود الودود، کیا اس کو الودود پڑھیں گے یا ودود پڑھیں گے؟ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، کمنٹ میں بھی پوچھا۔ میں آج اس بات پر آپ کو آگاہ کروں گا کہ کس طرح پڑھنے سے یا ودود سے تاثیر زیادہ ملتی ہے، طاقت زیادہ ملتی ہے، فائدہ زیادہ ہوتا ہے، جلدی تیزی کے ساتھ اس اسم پاک کا اثر ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج میں بتاؤں گا۔ جمعرات کے دن اس اسم مبارک کو پڑھنا نہایت ہی پر تاثیر ہے، یعنی بڑا اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ اس طرح اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جس کے لیے پڑھیں گے، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل میں فوری طور پر صرف ایک ہی دن کے عمل سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ کسی بھی جمعرات کے دن پڑھ سکتے ہیں، وہ لازمی نہیں کہ آپ اس جمعرات پڑھیں، کسی مہینے کی کسی بھی جمعرات پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مطلقاً حدیث پاک میں جمعرات کے دن کی فضیلت آئی ہے۔ جمعرات کے علاوہ پیر کے دن بھی اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جمعرات کا درجہ بہت عالی شان ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دونوں دنوں کی فضیلت، بلکہ جمعہ کی فضیلت بھی حدیث پاک میں آئی ہے، لیکن اس عمل کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو جمعرات کے دن پڑھنے سے زیادہ فائدہ۔ جن لوگوں نے پڑھا، جن کے تجربات سے یہ بات گزری ہے، جنہوں نے اس عمل کو، تاثیر کو سمجھا، انہوں نے یہی کہا کہ اس کو جمعرات کے دن پڑھنا بہت پر تاثیر ہے، بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ تو اسی طرح ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ پیش کرنا تین طرح سے ہوتا ہے۔ ہر دن ہر رات کے اعمال پوری تفصیل کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، پھر 7 دنوں کے اعمال پیر اور جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، پھر سارے اعمال پورے سال کے یہ 15 شعبان کو پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعرات اور پیر اور 15ویں کا روزہ رکھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ جس دن اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں اس دن میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو پیر کے دن کا بھی روزہ رکھتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ روزہ لازمی رکھیں، یہ نفلی روزہ ہے، اگر رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھ کر یہ عمل کریں۔ اگر رکھنا مشکل ہے، نہیں رکھ سکتے، کوئی بوڑھا بھی ہوتا ہے، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، ویسے یہ فرض واجب نہیں ہوتا۔ اگر ویسے بھی آپ اس عمل کو جمعرات کے دن پڑھیں گے تو آپ کو تاثیر اور طاقت بہت زیادہ ملے گی۔ اس لیے مسلمان دیکھیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم کسی کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو مسلمان باہمی طور پر ہمارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، تو اس طرح وہ نفرتوں کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلق ختم ہو جاتے ہیں، حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اس طرح کے جتنے مسائل ہیں اس عمل کی برکت سے حل ہو جاتے ہیں۔ اگر لوگوں میں آپس میں آپ صلح کرانا چاہتے ہیں، یہ اس میں مبارک پڑھیں گے، دونوں کو آپ تصور میں دم کر دیں گے، دونوں کے دلوں کی نفرت مٹ جائے گی، محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کا کوئی بھائی، رشتہ دار، عزیز، اقارب کوئی بھی ہے، اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا ہو چکی ہے، تو آپ یہ اس میں مبارک پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ اس میں پاک ایسا ہے، بہت سارے لوگوں کو آپس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جتنے بھی مسائل ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے حل ہو جائے گی۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنے بڑے لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ باتیں دور تک پہنچ جاتی ہیں، تو اسی طرح یہ یا ودودو کا مطلب ہی ہے، یعنی کہ الودود الودود، یہ جو اس میں مبارک ہے اس کا مطلب ہی ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت محبت کرنے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے بے پناہ بے حد محبت کرتی ہے اور بہت زیادہ شفقت فرماتی ہے۔ اسی طرح یہ ایک خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ صفاتی نام ہے۔ تو اس صفاتی نام کو آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ تعوذ، صرف تعوذ، اس کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب میں عمل کا آغاز کیونکہ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ کوئی بھی شخص جو بہت زیادہ اعمال کرنے والا ہے، وظائف پڑھنے والا ہے، وہ اس عمل کے فائدے سے محروم نہ رہے، کیونکہ جو بھی لوگ ایک بار عمل کر لیں پھر اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ پورا ہفتہ ان کے گھر میں سکون رہے گا، امن رہے گا، آپس
آپس میں محبت رہے گی، اگر صرف جمعرات کی جمعرات ہی کر لیں تو یہ عمل کافی ہوگا، اگر صرف ایک جمعرات ہی کر لیں مہینے کے اندر تو پھر بھی یہ عمل کافی ہوگا، پھر بھی پورا مہینہ وہ ہر طرح کی لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہیں گے، بچے رہیں گے، نفرتیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو پہلی چیز جو میں نے بیان کی ہے آپ کے سامنے وہ ہے تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے میں نے بات نہیں کی، صرف تعوذ آپ نے پڑھنا ہے، جو تعداد میں نے بتائی ہے اس تعداد کے برابر پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پہ اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، دم کرنے کے بعد اپنے پورے وجود پر آپ نے پھیر لینا ہے۔ دیکھیں شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور جب آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے، مکمل کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سر سجدے میں رکھ کر، دیکھیں آپ کسی تنہائی والی جگہ پہ عمل کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب میں وقت بھی بتا دیتا ہوں، آپ یہ جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تو دونوں صورتیں ہیں، جس وقت آپ چاہیں اس عمل کو پڑھ لیں۔ اگر آپ ان دونوں وقتوں میں نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رات سونے سے پہلے پڑھیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ پھر اسی طرح حالت وضو میں ہی سو جائیں تاکہ آپ کو مزید اس عمل کی تاثیر و طاقت ملے۔ دیکھیں کوئی ایک مخصوص شخص ہے نا، اس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کا تصور سے اس عمل کو پڑھیں گے، اس وظیفے کو کریں گے۔ اگر آپ مطلقاً اپنے گھر میں اتفاق، محبت یا معاشرے میں آپ چاہتے ہیں آپ کی بات میں اثر ہو، آپ کی بات میں تاثیر ہو، لوگ آپ کی بات کو فالو کریں، مانیں، تو پھر اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے پھر مطلقاً اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے۔ تو یہ دونوں ترتیبیں میں نے آپ کو اس کی بتائی ہیں۔ اب اس کی تعداد کی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں حدیث پاک میں جمعرات کی رات کو روشن اور جمعہ کے دن کو مبارک دن کہا گیا، ان دونوں میں سے یہ عمل جس وقت آپ چاہیں، کوئی بھی آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت آپ پہنچی ہے، حاجت آپ پہنچی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، جتنے بھی اس طرح کے ہیں، لڑائی جھگڑوں والے ہیں، دیگر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس عمل کے بہت زیادہ فائدے آپ کو نصیب ہوں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی آپ نے دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا، بڑا سے بڑا وظیفہ کرنا ہو تو آپ تعوذ کو لازمی اپنایا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان ہمیں ہر وقت حملہ آور ہوتا رہتا ہے، ہمارے ذہنوں میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور ہمارا اعتماد اس قرآن پاک سے اٹھاتا رہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بے دین کر دیا جائے۔ تو آپ نے ہرگز اس کے حملوں میں نہیں آنا، بلکہ یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ کبھی آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ یہ اس عمل کی، اس وظیفے کی گارنٹی ہے کہ وہ بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا جو بندہ بھی اس کو کرے گا، جو بھی بندہ اس کو پڑھے گا۔ ان اسماء مبارکہ کا ورد آپ کوشش کریں، جیسے میں نے کہا اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اگر گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ، مثلا بھائی بہن، ماں باپ کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، آپس میں تمام گھر والے افراد لڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، تو آپ پانی کے اوپر یا چینی کے اوپر، دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، لیکن جب یہ اس میں مبارک آپ نے پڑھنا ہے تو اپنے منہ کے اندر چینی رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کے منہ کے اندر چینی جو ہوگی نا، اس سے آپ کا منہ کے اندر مٹھاس پیدا ہوگی، میٹھا ہوگا، تو اس جو مٹھاس آپ کے منہ کے اندر پیدا ہوگی نا، جو میٹھا منہ ہوگا، تو اس سے آپ کی اس عمل میں مزید تاثیر ملتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو شاید اس سے پہلے نہ کسی نے بتائی ہوں، نہ آپ نے کی ہوں، تو یہ چند ایک باتوں پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کر لیتا ہے، اسی طرح اگر بیوی اپنے شوہر کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتا ہے، ان دونوں میں محبت ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے یا ودودو کا ورد کرتی رہیں، اور یہ آپ نے جمعرات کے دن اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کھلا ورد میں اپنے میں رکھیں، انشاءاللہ وہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا، صرف ایک ہی دن کے عمل سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، ساری نچاکیاں دور ہو جائیں گی، بہن بھائیوں کے درمیان، دیگر رشتہ داروں کے درمیان، سسر اور ساس کے دل میں، نندوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی جائے گی۔ اگر کوئی بھی عورت اس کو پڑھتی ہے تو کوئی بھی اس کو جو ہے وہ نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، کسی کے اوپر کوئی الزام لگ جاتا ہے، کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی بھی تمام مسائل اس کے حل ہو جائیں گے، اور اس کی محبت دوسروں کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ اس عمل کا سب سے بڑا خاصہ ہے، یہ اس عمل کی سب سے بڑی طاقت ہے جو میں آپ کو بتائی ہے۔ تو ضرور اس کو ایک مرتبہ جمعرات کے
کے دن، دیکھیں وقت گزر جائے گا، جمعرات بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، لیکن جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں پھر ان کو یہ یاد رہتا ہے کہ واقعی جو جمعرات کے دن عمل کرنے سے تاثیر اور طاقت ملی ہے وہ عام دنوں سے ہمیں نہیں ملی۔ اس لیے یہ بڑا نایاب عمل ہے، یہ محبت پر مجبور کرنے والا، ہر بات منوانے کا یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے، آپ کی ہر بات مانی جائے۔ اور جتنے بھی اس عمل کو کہتے ہیں کہ یہ جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے، اس لیے آپ ہو سکتا ہے آگے کوئی ایسا مسئلہ بن جائے جس کی وجہ سے دوری اختیار کرنا پڑتی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس عمل کے ذریعے ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ نے اس میں مبارک کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ جب آپ نے تعوذ پڑھ لیا، پھر آپ نے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے وجود پہ پھیر لیا، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنے سے پہلے نیت کر لینی ہے، جیسے میں نے نیت کا طریقہ آپ کو بتایا ہے۔ ایک شخص ہے تو واحد شخص کا تصور رکھیں، اگر زیادہ لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ مطلقاً ان کا تصور رکھیں، تو یہ اس کی ترتیب اور یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی آپ کو خود اللہ تعالیٰ، کیونکہ محبت کا وظیفہ کسی کے دل میں اپنا رحم ڈالنا ہوتا ہے، اپنی محبت ڈالنا ہوتا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے محبت کرنے والے۔ تو جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا تصور رکھیں، یا مطلقاً کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا منہ میں چینی اور یہ ساری چیزیں، وضو اور قبلہ کی جانب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ اس عمل کو کریں۔ اور اسی طرح اس عمل کو تسخیر القلوب کا اکسیر کا عمل رکھتا ہے، یعنی کہ تسخیر خلق، لوگوں کے دلوں میں محبت، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنی طرف ان کو توجہ دلانے کے لیے، اور جس کے ساتھ بھی کلام کریں گے وہی آپ کا ادب کرے گا، محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ اور اسی طرح جیسے اولاد بعض اوقات ماں باپ کی نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی شوہر کی نافرمان ہو جاتی ہے، اطاعت نہیں کرتی، تابعداری نہیں کرتی، بہن بھائیوں میں خونی رشتہ داروں کے تقاضے، آپس کی ہمدردیوں کا نہ ہونا، اگر رشتوں میں آپس کی محبت یا الفت نہ ہو تو رشتے ایک دوسرے کا جائز حق ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح اس عمل کی برکت سے یہ سارے جائز حق ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح جو جانور ہوتے ہیں، شریر جانور، اللہ کی فضل و کرم سے وہ بھی کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ جہاں سے جائے گا، جدھر گزرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک محبت کی ایسی روحانیت پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ پھر کبھی بھی کسی بھی جگہ نقصان، کسی دشمن کے سامنے بھی جائے تو اس کا دشمن بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس کے دشمن کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بزرگی والی ذات ہے، سب سے بلند پایا ذات ہے، وہ اپنے شرف کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ لفظ یہ جو یا ودود ہے نا، یہ بڑا بہترین اسم مبارک ہے۔ قرآن مجید میں تو یہ اسم مبارک نہیں استعمال ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے یہ ایک بہترین اسم مبارک اس کو کہا جاتا ہے محبت کی دنیا میں۔ تو آپ نے اسی اسم مبارک کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 1400 مرتبہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے گا۔ صرف ایک دن ہی کر لیں تو یہ کافی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مدد